رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا. صدق اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. السلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود بھیجتا ہوں، تو میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنے کے لیے کتنا وقت مقرر کر لوں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تم چاہو. میں نے عرض کی چوتھائی 1/4. نبی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو، اگر تم اس سے زیادہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے. میں نے عرض کی نصف، آدھا، ہاف. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو، اگر تم اس سے زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے. میں نے عرض کی 2/3. 2/3 مینس 66.66%. 1/3 2 مرتبہ ہو جائے گا تو یہ آپ کا 66.66% بن جائے گا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہو، اگر تم اس سے زیادہ کرو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیگر ورد و وظائف میں صرف ہونے والا اپنا تمام وقت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنے کے لیے مقرر کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی تب تو تمہاری فکروں کو دور کرنے کے لیے کافی اور تمہارے گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گا. دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسنیک اور مدنی چینل کے ناظرین، آج رمجھم بارشوں کے بیان اور برسنے گرجنے والے بادلوں کے ساتھ مدنی چینل کے آپ کے سلسلے مدنی مکالمے میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حسب معمول ہم اس سلسلے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں، تو آج بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں، اور نیک و جائز کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اس قدر ثواب بھی زیادہ. حصول ثواب آخرت کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتے چلیے. اللہ عز و جل کی رضا پانے کے لیے اس مدنی مکالمے میں شریک رہوں گا. جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا وہاں عز و جل کہوں گا. جہاں پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اس میں مبارک آئے گا تو درود شریف عرض کروں گا.
انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علیہ السلام، صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے کسی کی بات ہوئی تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ توبہ کی ترغیب دلائی گئی یا توبوا الی اللہ کہا گیا تو استغفر اللہ کہوں گا۔ جو مدنی پھول بیان کیے گئے اس پر عمل بھی کروں گا، دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت پھیلانے کے ثواب کا حقدار بنوں گا۔ الی غیر ذالک من نیات کثیرہ، جس قدر نیتیں کریں گے انشاءاللہ عز وجل اسی قدر برکتیں بھی پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذی نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة میتا كذلك تخرجون، صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ ہمارے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اپنے مبارک ترجمہ کنز الایمان میں اس آیت نمبر 11 کا ترجمہ یوں فرماتے ہیں، اور وہ جس نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے سے تو ہم نے اس سے ایک مردہ شہر زندہ فرما دیا، یوں ہی تم نکالے جاؤ گے۔ اس کی تفسیر میں سیدنا صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اندازے سے پانی اتارنے کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ تحریر فرماتے ہیں، تمہاری حاجتوں کی قدر نہ اتنا کم کہ اس سے تمہاری حاجتیں پوری نہ ہوں، اور نہ اتنا زیادہ کہ قوم نوح کی طرح تمہیں ہلاک کر دے، اور مردہ شہر زندہ فرما دیا، یوں ہی تم نکالے جاؤ گے۔ اس کی تفسیر کے تحت فرماتے ہیں یعنی تمام اصناف و انواع کہا گیا ہے کہ اللہ تعالی فرد ہے، ضد اور ندا زوجیت سے منزہ و پاک ہے، اس کے سوا خلق میں جو ہے وہ زوج ہے، یعنی کہ ہر ایک جوڑے جوڑے میں بنایا گیا ہے۔ اللہ تعالی اکیلا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں اٹھانے پہ قادر ہے۔ جس طرح آیت کریمہ میں ایک بات جو بیان کر دی گئی نا، سب سے اہم چیز وہ یہ کہ بارش جو ہے مردہ زمین جو ہے وہ اگاتی ہے، اور یہ مردہ زمین سے جو چیز اگائی جا رہی ہے اس کا ثمرہ کیا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ انسان کو ایک تشویش ہو، مٹی میں مل کر خاک ہو گیا، ختم ہو گیا، اب یہ ختم ہونے والی چیز کو جلا زندگی کیسے بخشی جائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نمونہ بارش کا ہمیں عطا فرمائے کہ زمین کے اوپر جب یہ پانی پڑتا ہے تو اس زمین پر کچھ نہیں ہوتا، اس میں سے پھل پھول اور سبزیاں اگاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہر وہ شخص جس کو یہ تشویش ہے کہ اس زمین سے کس طرح کوئی چیز نکلے گی، کوئی چیز برآمد ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی تشویش کو دور کرنے کے لیے ایک مثال دنیا کے اندر دے دی کہ بارش کو دیکھو، یہ بارش جب زمین پر پڑتی ہے تو اس کے اندر کوئی چیز نہیں ہوتی، مٹی ہوتی ہے، چٹیل میدان ہوتا ہے، اور جب پڑتی ہے، پڑنے کے بعد یہ بارش جب پانی کی اس زمین سے ملتی ہے تو سبزہ اگا دیا کرتی ہے۔ تو جو رب تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ ایک مردہ زمین پر پانی برسائے، وہ رب تعالیٰ اس پر کیوں کر قادر نہ ہوگا کہ کل بروز قیامت اس زمین کے اندر مدفون دفن شدہ افراد کو نکال کر ان پر حشر کرے اور ان کو سزا و جزا کا معاملہ فرمائے۔ یہاں ایک اور بات مدنی پھول پتہ چلا کہ اس آیت میں یہ بھی تذکرہ کیا گیا ہے کہ اندازے یا پیمائش کے ساتھ بارش کا تذکرہ کیا گیا۔ بارش بلا شبہ زندگی ہماری جو زمین پر بسنے والے افراد ہیں ان کی زندگی کے اہم ترین عناصر میں سے بہت زیادہ اہمیت ہے اس بارش کی، زندگی کے وجود کے لیے لازمی ہے۔ بارش انسان اور بلکہ تمام جانداروں کے لیے ضرورت اس کی بہت زیادہ ہے۔ اب یہ بارش کی جو پیمائش ہے، پیمائش کرنے والے ماہرین کہتے ہیں اس کی پیمائش کس طرح کی ہے؟ سب سے پہلے تو اس چیز کا ایک وہ گیس کیا گیا، اندازہ لگایا گیا کہ زمین پر گرنے والی بارش کی مقدار
کیا ہوتی ہے. اس کا جنہوں نے اندازہ لگایا تو انہوں نے یہ اندازہ کیا کہ ہمیشہ جب پوری زمین پر بارش گرتی ہے اس کی مقدار برابر ہوتی ہے. کس چیز کے؟ 1 سیکنڈ میں زمین سے 16 میٹر ٹن پانی بخارات بن کر اڑتا ہے. یعنی یہ پانی جو زمین کے اندر ہے، یہ زمینی پانی جب بخارات بن کر مطلب یوں دھوپ سے گرمی سے بخارات بن کر اوپر چڑھتا ہے، اور جو بارش ہوتی ہے دونوں کی پیمائش برابر ہے. یعنی 16 ملین ٹن پانی آپ کا بخارات بن کر پر سیکنڈ اوپر چڑھ رہا ہے، اور یہی 16 میٹر پانی جو ہے وہ بارش کی صورت میں نیچے آ رہا ہے. اس اندازے سے یوں سمجھیے کہ یہ پانی کا سرکولیشن ہوتا ہے. مزید آپ یہ دیکھیے کہ آپ یہاں سے کوئی پین ہے، کوئی چیز آپ یہاں نیچے گرائیں، کیسے گرے گی؟ اچھا، چھت سے گرائیں کیسے گرے گی؟ 10 منزل سے گرائیں کیسے گرے گی؟ اور وہی پتھر اگر ویٹ فل ہے، آپ بہت دور سے گرائیں، اوپر سے گرا دیں، کیا حال ہوگا؟ جس پر وہ برسے گا کتنی تیزی سے، کتنے پریشر سے، اور مطلب اس کے حوالے سے آپ سوچ نہیں سکتے وہ کتنا بڑا نقصان پہنچا سکتا ہے. اب یہ بارش جو ہوتی ہے اس میں دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی رحمتیں شامل ہیں. بارش کی جو بلندی کہی جاتی ہے یہ 12,000 میٹر سے برسنا شروع کرتی ہے. اب آپ سمجھے 12,000 میٹر اوپر سے جو چیز برسے گی وہ تو جان ہی لے لے. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ کہ یہ سارا پانی ایک ساتھ نہیں برستا، یہ پانی انتہائی چھوٹے قطروں کے ساتھ برستا ہے. پھر ایک بات، بلندی سے جب اوپر سے نیچے آتی ہے تو اس کی رفتار کتنی ہونی چاہیے 12,000 میٹر سے؟ تو کہنے والے کہتے 558 کلو میٹر فی گھنٹہ 558 میٹرز پر آور کی رفتار سے اس کو گرنا چاہیے. اب آپ بتائیے اتنی رفتار سے جو چیز اتنی بلندی سے گرے گی کیسی ہلاکت کرے. اگر یہ پانی زمین پر گرنے والا یہ پانی کسی پودے پر گرے، کسی درخت پر گرے، کسی زمین پر گرے، کسی پودے پر، کسی پھل پر گرتا ہو، کیا حال کرے گا؟ کیسی تباہی مچا دے گا. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ کہ یہ پانی اتنا زیادہ اس کی یعنی آپ سمجھے تقسیم کاری ہوتی ہے اس بادل کو. رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جب یہ قطرے گرتے ہیں اتنا تقسیم کر دیا جاتا ہے، اتنا تقسیم کر دیا جاتا ہے کہ ہزاروں کلومیٹر دور سے گرنے والی چیز، سینکڑوں کلومیٹر دور سے گرنے والی یہ بارش، یہ پانی رفتار میں ہونے کے باوجود نیچے گر کر نقصان نہیں دیتا بلکہ فائدہ دیتا ہے. یہاں تک کہ ایسا فائدہ دیتا ہے کہ مردہ زمین میں وہ پودے اگا دینے کا سبب بن جاتا. مزید بھی اس میں آپ یوں سمجھے کہ ایسے بہترین مدنی پھول ہیں ان باتوں کے اندر کہ آپ سنتے جائیں گے تو لطف بھی آتا جائے گا. لیکن ہم ان باتوں کو اس انداز سے سننے کے ساتھ ساتھ اپنے اس موضوع کے اندر یہ جو موضوع ہم نے رکھا ہے اس کی چند وجوہات ہیں. بہت سی روایتیں ایسی ہیں جس میں بارش کا تذکرہ، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکتوں سے بارش کا ہونا، بارش کی اہمیت، صحابہ اکرام علیہ رضوان کی برکتوں سے قحط سالیوں کا دور ہونا، وہ روایات جن میں بارش کا تذکرہ ہوتا ہے ان کا تذکرہ کیا جائے، بارش سے حاصل ہونے والی نعمتوں کا تذکرہ کیا جائے. اور اس موضوع میں تیسری بات ہماری یہ کہ بارش ہو جاتی ہے تو ایک ہماری تعداد جو نماز پڑھنے والی ہوتی ہے وہ نماز پڑھنا چھوڑ دیتی ہے کہ بارش ہو گئی، کپڑے پاک ہی نہیں رہے. بارش کے موسم جب قریب آتے ہیں، بارش جیسا آنے والا، جیسے ہمارے باب المدینہ میں ابھی کچھ موسم ایسا ہونے لگا، ہمارے اسلامی بھائی نے مشورہ دیا کہ بارش کے موضوع پر مدنی پھولوں کا تبادلہ کیا جائے، مدنی مکالمہ کیا جائے. تو اس مدنی پھولوں کے تبادلے کے اندر اس طرح پائی جانے والی بارش کی نعمتوں کا تذکرہ بھی ہوگا، بارشوں کے متعلق پائی جانے والی روایتوں کا تذکرہ بھی ہوگا، بارش کے پانی کی برکتوں کو بھی بیان کیا جائے گا، اور بارش کے پانی جب آپ کے کپڑوں پہ لگ جاتے ہیں تو آپ کی نماز کے کیا احکام ہے وہ انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو امیر اہل سنت کے رسالے سے اس کے چند مدنی پھول بھی بیان کریں گے. ہمارا مدنی مکالمہ اس انداز سے آپ کے ساتھ جاری رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. قدرت میں غور کرنے کی بھی نیت اس میں کی جا سکتی ہے. قرآن پاک میں جا بجایا فلا تتفکرون فلا تدبرون،
تو یہ تدبر بھی ہے، اس میں تفکر بھی ہے کہ اللہ کی کیسی قدرت ہے، اللہ کی کیسی رحمت ہے کہ اگر سال بھر 2 سال 3 سال کسی شہر میں نہ برسے تو وہ لوگ ڈر جاتے ہیں، قحط سالی پڑھنے شروع ہونے لگتی ہے. تو یہ اس میں تدبر کی بھی ہم نیت کر سکتے ہیں، اللہ کے حکم کو بھی ہم مان رہے ہیں. اور یہ شروع سے ذوق رہا ہے مسلمانوں کا کہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے تو اس کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں بھی کسی نے سوال کیا کہ حضور یہ بارش کیسے ہوتی ہے. سبحان اللہ. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہ صرف جو ہے وہ دینی علوم رکھتے تھے بلکہ بہت سارے مزید علوم آپ کو حاصل تھے. اور وہ بھی ہمارا استاد ہے کہ ان کی یہی نیت ہوتی تھی کہ ان علوم کے ذریعے سے دینی تعلیم کو مزید عام کیا جائے. تو سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ بخارات کی وجہ سے یہ بارش ہوتی ہے. اور مزید یہ فتاوی رضویہ کی 27ویں جلد کے صفحہ نمبر 100 کی ایک عبارت فتوے کا جواب میں عرض کرتا ہوں. اس کے بعد سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب رطوبت پر حرارت عمل کرتی ہے تو بھاپ پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالی ہوا کو بھیجتا ہے کہ وہ اس بھاپ کو جمع کرے، پھر طے بتہ اس کے بادل بناتی ہے، پھر جہاں حکم کرتا ہے اللہ رب العالمین اسے وہاں لے جاتی ہے، پھر اللہ کے حکم سے حرارت کے عمل سے وہ پگھل کر پانی ہو کر گرتی ہے. تو یوں بھاپ بننا اور بادل بن جانا، پھر بادلوں کا طے در طے ہونا، اور پھر حرارت کا عمل کرنا اور بارش کا برس جانا. تو یہ سارا جو ہے وہ سیدی اعلیٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے علم شریف کے حوالے سے بیان فرمایا. سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث سے ہی حاصل کرتے سارا علم اور انہی کی برکتیں پاتے ہیں. اسی مضمون کو قرآن مجید فرقان حمید کو ہم کی سورہ روم، جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب یعنی سیکوینس کے اعتبار سے 30ویں سورت ہے، پارہ نمبر 21 آیت نمبر 48، یعنی سورہ روم جو سیکوینس کے اعتبار سے سورت نمبر 30 ہے، پارہ نمبر 21 آیت نمبر 48 میں ان مراحل کا بیان سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ترجمہ کنز الایمان. اللہ ہے کہ بھیجتا ہے ہوائیں کہ ابھارتی ہیں بادل، پھر اسے پھیلا دیتا ہے آسمان میں جیسا چاہے اور اسے پارا پارا کرتا ہے تو تو دیکھے کہ اس کے بیچ میں سے میہ یعنی بارش نکل رہی ہے. پھر جب اسے پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں جس کی طرف چاہے جبھی وہ خوشیاں مناتے ہیں. اگرچہ اس کے اتارنے سے پہلے آس توڑے ہوئے تھے تو اللہ کی رحمت کے اثر دیکھو کیوں کر یعنی کس طرح زمین کو جلاتا ہے اس کے مرے پیچھے یعنی اس کے مرنے کے بعد. بے شک وہ مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے. یعنی اس میں بھی وہی درس ہے کہ یہ بارش جو ہے نا یہ نمونہ ہے ہمارے لیے کہ اس زمین سے وہ کس طرح چیزیں اگاتا ہے. یعنی مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بات یاد آئی. زکوٰۃ کے موضوع پر آپ نے بہت پیارا مدنی پھول دیا. آپ فرماتے ہیں کہ کاشتکار کیا کرتا ہے، زمین کھودنے کے بعد بیج زمین کے اندر ڈال دیا، مٹی ڈال دی اوپر. آپ بتائیے یہ اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنا مال ضائع کیا، مال زمین کے اندر دفن کر دیا، مال ہی نہیں رہا. جب یہ مال اس کو نظر آ رہا ہے کہ میں نے پورا مال ضائع کر دیا، اب اس کا ثمرہ اور برکت نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت سے وہ بیج درخت بن جاتا ہے
اور آپ یہ فرماتے زکوٰۃ کا معنی یہ ہے کہ بندے کی نگاہ میں آتا ہے کہ مال ضائع ہو گیا، چلا گیا، ٹوٹ گیا، مجھ سے چھوٹ گیا، مجھ سے روٹ گیا، جو بھی کہہ دیا جائے، اور انسان اپنے اس مال میں سے میل کو دور کرتا ہے، اور اس میل سے دور کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو متبادل دیتا ہے. آپ خود فرماتے ہیں، کہتے تجربہ یہ ہے کہ جو ایک سال زکوٰۃ دیتا ہے اگلے سال زیادہ زکوٰۃ دیتا ہے. یعنی زکوٰۃ آج 10,000 دی، پھر 15,000، پھر 25,000، پھر 40,000. تو جو زکوٰۃ دے رہا ہے 40واں حصہ دے رہا ہے، جب 40واں حصہ دے رہا ہے تو 39 حصے بھی تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں نا، جبھی تو 40واں 10 سے 25,000 تک پہنچا. خیر یہ ایک ضمنی بات ہے. تو زمین کے اندر انسان بالکل ایک زمین ہے، اس پہ کچھ بھی نہیں ہے، بارش برس رہی ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس بارش کے ذریعے اس زمین سے پودے اگا رہا ہے، زمین سے سبزہ اگا رہا ہے، زمین کو سرسب فرما رہا ہے. وہ اس پر ضرور قادر ہے کہ کل بروز قیامت اس زمین سے، صرف زمین سے نہیں پانی سے بھی، جس جگہ سے چاہے، جہاں جہاں جو لوگ جمع ہوں گے، منتشر ہوں گے، سب کو جمع کر کر ان کا حشر فرمائے. تو یہ مدنی پھول بہت اہم ہے اس بارش کے بیان میں، اور جہاں جہاں قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا تذکرہ ہوا اس میں یہ مدنی پھول بھی ہم ملتے رہے. جس طرح ہم نے 2 آیات سنی اور دونوں میں اس چیز کا بیان بھی سنا، اور اس کے اندر اسٹیجز بھی بیان کیے گئے ہیں. اب وہ اسٹیجز یوں سمجھیے کہ یہ پورا سب سے پہلے چیز ہوتی ہے کہ را مٹیریل جمع ہوتا ہے. آپ یوں سمجھیے کہ یہ را مٹیریل جس کا سرکار اعلی حضرت نے بیان فرمایا، اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یہ تپش کے ذریعے بھاپ بنتی ہے، یہ را مٹیریل اس کا جمع ہوا. جب را مٹیریل جمع ہوتا ہے تو اب یہ سمندر کی سطح پر موجود پانی مستقل طور پر بخارات بن چکا، اب یہ آسمان کی طرف اٹھتا ہے. یعنی آپ کی یہ جو بخارات ہوتے ہیں نا، اس کی صلاحیت یہ ہے کہ یہ اوپر کی طرف اٹھتے ہیں، جو گرم چیز ہوتی ہے. تو اب یہ اپنی صلاحیت کے مطابق بخارات بنے، آسمان کی طرف چل پڑے. جب آسمان کی طرف چلے تو ان بخارات کو کہا جاتا ہے ایروسولز. یعنی آپ یوں سمجھے ایک طرف قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات اور ہمیں اعلیٰ حضرت بیان کر رہے ہیں، اور آج کی جدید دور کے اندر اس کو اجاگر کیا جاتا ہے. مگر یہ جدید دور میں اجاگر کرنے والے افراد سوچیں کہ 1400 سال پہلے قرآن مجید فرقان حمید میں اس چیز کا بیان موجود ہے، جہاں نہ کچھ آلات، نہ کچھ سائنس، نہ کوئی ایسی ترقی کا ظاہری سبب، مگر رب تبارک و تعالیٰ نے ان کا بیان قرآن مجید فرقان حمید میں کر کر یوں سمجھے ہر شخص متنبع ہو جائے کہ یہ کیسی سچی کتاب ہے، جو اس وقت جب تصور نہیں ہے تحقیقات کا، جو تحقیقات آج کی جاتی ہیں، جو اکوپمنٹس آج ہوتے ہیں، جو ہمارے پاس آسائش دیکھنے کی سہولیات آج موجود ہیں، اس کو ہم غور کریں، پھر ہم غور کر کر ایک نتیجے تک پہنچے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل ہے، کتنی رحمت ہے کہ اس نے یہ بات ہمیں بیان کر دی اور مسلمانوں کے ایمان کو جلا بخشی کہ قرآن حق ہے، رب کی تعلیمات حق ہے. جو باتیں آج تحقیقات کے بعد جا کر ہم پر آج آشکار ہو رہی ہیں، ان کے اشارے اور ان کی باتوں کی یوں سمجھے طریقے ہمیں آج تحقیقات کے ذریعے پتہ چلتے ہیں. لیکن عجیب سی بات ہے، ہم تحقیقات پر پہنچ جاتے ہیں اور جھوٹی خبریں. وہ ایک کسی نے بڑی پیاری بات کی کہ صبح بیٹھ کر انتظار کرتے ہو کہ جھوٹی خبریں کیسے ملیں گی. بعض لوگ ایسی خبریں پڑھنے کا اشتیاق رکھتے ہیں جو مطلب عجیب و غریب معلومات پر مبنی ہوتی ہے، اور دوسری طرف یہ سچی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سچے واقعات، اس حقیقت کا بیان ہے. اسے پڑھنے کی طرف نہیں آتے. قرآن پڑھیے، سب کچھ مل جائے گا. قرآن ترجمہ پڑھے، تفسیر پڑھے. ہمارا مدنی انعام ہے ترجمہ کنز الایمان، تفسیر خزائن العرفان. آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، پہلے آپ نے ترجمہ بھی اس کا کنز الایمان پڑھا، آپ نے اس کے بعد تفسیر کے بھی مدنی پھول سنا. اس سے پتہ چلا کہ ان چیزوں کو پڑھ کر ہم بہت سی وہ باتیں سیکھ سکتے جس طرف ہماری تصور ہی نہیں جاتا. آپ بھی آئیے، مدنی انعامات کا رسالہ تھامیے. یہ تو ایک مدنی انعام ہے، 72 میں سے 71 باقی ہے. آپ آئیے، تھامیے، اور تھام کر کیسے عمل کریں گے؟ عمل کرنے کا راستہ یہ کہ مدنی قافلے کا سامان آپ کے ساتھ ہو، تربیت گاہ کی طرف آپ کا رخ ہو، اور مدنی قافلوں میں سفر کیجئے. 30 دن مراہ خدا عز و جل میں سفر کرے، ان مدنی انعامات پر عمل کرے، ایسی برکتیں پائیں گے تصور میں بھی نہیں ہوگا. اچھا، اب یہ سمجھیے کہ پہلا مرحلہ ہوا. دوسرا مرحلہ کیا ہوا؟ آسمان میں رب تبارک و تعالیٰ اس کو پھیلا دیتا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے فرما دیتا ہے. دیکھیں، بادل کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، یہ بالکل مل بھی جاتے اور اس سے پانی قطرے قطرے کا ہو کر آتا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. یعنی آپ تصور نہیں کر سکتے، یہ سارا پانی ایک ساتھ ہمارے اوپر گر جائے
تباہی ہو جائے، گھر ہو، محلے ہو، کوئی چیز کچھ باقی نہ رہے۔ رب کا بہت بڑا فضل ہے، اتنا بڑا فضل ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس پانی کے ذریعے اتنی بڑی تباہی بچ گئی اور بہت سی نعمتیں حاصل ہو گئی۔ یعنی یہ بھی دیکھیں کہ قطرہ قطرہ پانی جمع ہوتا ہے، جس طرح تفسیر میں بیان کیا کہ رب تبارک و تعالیٰ اگر وہ آپ نے کیا بیان کیا تھا، بہت زیادہ ہو جائے تو قوم نوح کی طرح ڈوب جاؤ، ایک اندازے کے مطابق اتارا ہے، نہ کم نہ بہت زیادہ۔ اب بہت زیادہ ہو تو ایسا ہو جائے، یعنی یہ بھی قطرہ قطرہ پانی رب کی رحمت ہے کہ بہت زیادہ نہیں، اگر بہت زیادہ ہو جائے ہم سنبھال نہ پائیں تو ہم پھر بھی ڈوب جائیں۔ اس کی کتنی رحمت ہے اور کیسی کیسی ہم پر رب تبارک و تعالیٰ کی فضل و رحمت ہے۔ ہمیں بھی چاہیے ہم رب کی اطاعت کا سامان کریں۔ تو یہ دوسرا اس کا مرحلہ ہوا۔ تیسرا، پھر یہ جب ویٹ فل ہو جاتی ہے نا کوئی چیز تو گرتی ہے، جمع ہو گئی۔ اب آپ خود سمجھیں ایک چیز کا ویٹ ہے، آسمان پر رہنے والی بھی چیز جب ویٹ فل ہو گئی اور ایک ٹائم تک رہ گئے یہ بخارات ٹھنڈے ہوتے ہوتے ویٹ فل ہو گئے، اب نیچے گرے۔ رب کی رحمت ہے کہ اولے بن کر پورے پورے پتھر بن کر برف کے نہیں گر جاتے اور تقسیم کاری کے ساتھ یہ گرتے اور اس سے ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ بہرحال اس میں اور بھی مدنی پھول ہیں، لیکن ہم پہلے ان واقعات کو بھی سنیں کہ بارش کے حوالے سے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کیا کیا معجزات ظاہر ہوئے، صحابہ کرام علیہ رضوان کی کیا کیا برکتیں ظاہر ہوئیں، اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین سے کیا کیا کچھ ظاہر ہوا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بارش کے حوالے سے جس طرح آپ نے شاید فرمایا اور اس کا ایک بہترین طریقہ کار بیان فرمایا آپ نے، جو قرآن مجید سے ہمارے قاری صاحب نے بیان کیا۔ میرے پاس کچھ چیزیں تھیں جو آج کل اصل تحقیق ریسرچ، یہ تو آپ سمجھیے کہ وہ بہت زیادہ سوار ہے لوگ، ایک عجیب سی مینٹلٹی ہماری۔ وہ امیر علیہ السلام ایک مدنی پھول لکھا ہے اس میں وضو اور سائنس میں، فرمایا آپ نے اگر اس طرح وضو کر لی تو ثواب تھوڑی ملے گا کہ آپ یہ طبی فوائد حاصل کرنے کے لیے میں وضو کر رہا ہوں اور میں یوں کر رہا ہوں۔ ہم تو مسلمان ہیں، سنت میں عظمت ہے، سنت کی نیت سے اس پر عمل کیجئے، ثواب کے حقدار ہوں، ضمناً طبی فوائد ملیں گے۔ تو یہاں یہ ذہن دینا مقصود ہے کہ یار یہ ضمنی فوائد تو آپ کو مل ہی رہے ہیں۔ حقیقت یہ تھی کہ اس چیز کے ذریعے رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہمیں جو درس دے رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نشانی دکھا دی تو وہ کیسا قادر ہے، اس کی قدرت پر ایمان بڑھ جائے، اس کی طرف بندے کا عمل بڑھ جائے، اطاعت بڑھ جائے۔ تو یہ چیزیں عام طور پر ہمارے اندر پائی نہیں جاتی۔ محض ریسرچ کی نیت سے اگر قرآن مجید پڑھے گا یا حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرے گا تو اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ بالکل ہاں، اس سے عبرت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے انشاءاللہ قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، حدیث مبارکہ اس کی شرح پڑھے گا تو انشاءاللہ ڈھیروں ڈھیر ثواب بھی ملے گا، اور انشاءاللہ العزیز ہدایت کے لیے بھی اس کے لیے راہیں کھل جائیں گی۔ معلومات میں تو اضافہ ضمنی طور پر ہو ہی جائے گا۔ ضمنی چیز کو ضمنی رکھیں، حقیقی چیز کو حقیقی رکھیں۔ کچھ ارشاد فرما رہے تھے باپو؟ بارش کا ذکر فرمایا آپ نے، بارش ہوتی ہے تو بہت ساری نعمتیں حاصل ہوتی ہیں اور نافع بارش ہوگی، اور ایسی بارش جو آپ نے کہا اگر اولی کی صورت میں ہے یا جو ہے وہ اس قدر بارش ہو گئی کہ جس سے نقصان پہنچ گیا تو رحمت پہ ایسی نافع بارش ہی کی دعا کرنی چاہیے۔ اب بارش نہ ہو، بارش رک گئی، صحابہ کرام کا اس میں کیا معمول تھا اور صحابہ کیا کرتے تھے اس وقت کہ جب خاص سالی ہوتی تھی؟ اس کے متعلق ایک واقعہ حدیث میں ملتا ہے کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور مسجد نبوی میں اس دروازے سے آیا کہ جس دروازے سے سامنے منبر تھا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ، مال برباد ہو گئے، بچے بھوکے ہو گئے، آپ ہمارے لیے دعا کر دیجیے، رب سے دعا کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے آسمان پر بادل نہیں دیکھے، اس رب کی قسم جسے قبضے میری جان ہے، ہاتھ نیچے نہ کیے سرکار علیہ السلام سے دعا فرمائی۔ بعض روایت میں 3 مرتبہ دعا فرمائی کہ اے اللہ ہم پر ہمیں بارش عطا فرما، اے اللہ ہمیں بارش عطا فرما، اے اللہ ہمیں بارش عطا فرمایا۔ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام یہ دعا کر کے منبر سے نیچے نہ اترے تھے کہ
بارش کے قطرے آپ کی داڑھی مبارک سے ٹپکنے لگے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اور اس قدر بارش ہوئی کہ وہی شخص پھر دوسرے جمعے آتا ہے، اسی دروازے سے آتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ ہماری عمارتیں گر گئیں، مال ڈوب گئے، آپ اللہ سے دعا کیجیے. تو ہمارے آقا علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ ہمارے آس پاس برسا، ہم پر نہ برسا. اور پھر دعا کس کی تھی؟ اجابت کا صحرا. اللہ سے فرماتے ہیں نا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی سزائے محمد. دعائیں بارش کا تذکرہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے، جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے، جن کو سوئے آسمان پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. بلکہ وہ جو شعر پڑا تھا نا شروع کے اندر، بارش برس رہی ہے، بادل گھرے ہوئے گئے، بادل گھرے ہوئے گئے، بارش برس رہی ہے، بادل گھرے ہوئے برس رہی ہے، لگتا ہے کیا سہانا سرکار کا مدینہ، لگتا ہے کیا سہانا سرکار کا مدینہ. سبحان اللہ. تو بارگاہ رسالت میں صحابہ کرام کا معمول یہ ہوتا ہے، کوئی حاجت پیش آتی ہے، خاص سالی ہوتی، پریشان ہو جاتے، حاضر ہو جاتے اور سرکار سے دعا کرواتے ہیں. تو اتنا معلوم ہوا کہ جب بارش نہ ہو دعا کرنی چاہیے، صالحین سے دعا کروانی چاہیے اور صالحین کے وسیلے سے دعا کروانی چاہیے. تو یہ تو وہ شخص جو حاضر ہوا بارگاہ رسالت میں اور پھر وہاں سے ہاتھ اٹھے، ابر نہیں تھا، ابر آ گئے اور اتنا بارش ہوئی کہ پورا مدینہ بارش سے نہا گیا. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ کو جب اس نے عرض کیا کہ عمارتیں گر گئی، مال ڈوب گئے، تو آپ بادل کی طرف اپنی انگشت مبارک سے اشارہ فرماتے ہیں اور وہ پھٹ جاتا، تقسیم ہو جاتا. وہ تو یوں جو ہے وہ الحمدللہ غالباً الفاظ یہ تھے حوالینا ولا علینا. سبحان اللہ. اور یہ بچپن مبارک کا بھی ایک واقعہ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 برس کی تھی. تو اس وقت جو آپ کے چچا تھے ابو طالب، ان کے ساتھ یہ قید سالی ہو گئی تھی، بارش نہیں برس رہی تھی. تو وہ ابو طالب جو تھے وہ جانتے تھے کہ یہ جو بچہ ہے بڑا برگزیدہ ہے اور نیک ہے، اس کے آثار ویسے دیکھے گئے تھے. بہرحال تو آپ نے وہ ابو طالب کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی وسلم ایک میدان میں گئے اور پھر ابو طالب نے حضور کے وسیلے سے دعا کی، جس طرح کے الفاظ ہیں تفسیر سیرت کی کتابوں میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ان عربوں نے ابھی دعا مکمل نہیں کی تھی کہ بارش برسنے لگی. اس پر یہ اشعار ان عرب دانوں نے پڑھے جو کہ عربی میں ہے کہ وہ اب یدو یستسقى الغمام بوجهه، وہ خوبصورت چہرے والا کہ جس کے چہرے کے وسیلے سے بارش مانگی جاتی ہے. فمال الیتامى عصمۃ للارامل، کہ جو یتیموں کا سہارا، بیواؤں کا آسرا ہے. تلوذ به الغلاب من آل ہاشم
وعنده من نعمت و فضائل. یہ پورا قصیدہ ہے جو کہ اس وقت پڑھا گیا، اور اس وقت سے ہمارے آقا کی نعتیں جو تھیں وہ مشہور ہر زبان تھیں. کیا بات ہے. تو بارگاہ رسالت میں جو ہے وہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعا فرمائی تو اس کے بعد جب بارش ہو گئی اور بارش اتنی ہوئی پھر دوبارہ عرض کی گئی تو پھر آپ نے دعا فرمائی. اس دعا کو جو ہے وہ بعض کتابوں میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الہی ہم پر نہ برسا، ہمارے آس پاس برسا الہی، ٹیلوں پر، پہاڑوں پر اور جنگلوں کے اندروں پر اور درختوں کے اگنے کی جگہوں پر بارش عطا فرما. تو بارش رک گئی اور صحابہ کرام نے دیکھا کہ ہم تھوڑی دیر بعد دھوپ میں چلنے پھرنے لگے. اب جو سائنس کا ذکر کر رہے تھے تو اس سائنس کے ذکر میں یہاں سائنسدان اس پر تحقیق کرتے رہے مگر اس کو شاید جواب نہ مل پائے گا. ایسی کئی اور جگہوں پر بھی ہے کہ آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی، صرف اسی مخصوص مقام پر ہی بارش ہوتی رہی، اطراف میں کہیں بارش کا نام و نشان نہیں تھا. ایسے بھی واقعات ملتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ جب بارش نہ ہو اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں بارش عطا فرمائے، اس کے لیے اس روایت سے بھی معلوم ہوا کہ ہم دعا کریں. اور دوسرا یہ کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے توسل کریں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے اور صالحین کے توسل سے دعا کریں. ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں بعد وفات حاضر ہوا، قبر انور پر جا کر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ کہاں سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی. خواب میں پیارے آقا علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا عمر کے پاس جاؤ. یعنی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام بعد وصال بھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا کرتے تھے اور وہاں سے توسل کیا کرتے تھے. اسی طرح اہل بیت کے وسیلے سے بھی دعا کی جاتی تھی. چنانچہ حضرت عائشہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور مبارک میں جب قحط سالی ہوئی آپ کے زمانہ خلافت میں، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کے وسیلے سے بارش کے لیے دعا کی گئی اور کہتے کہ دعا کرتے کہ اے ہمارے اللہ، ہم تجھ سے اپنے نبی کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے، تو ہمیں بارش عطا فرماتا تھا، اب ہم اپنے نبی کے چچا حضرت عباس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ میں بارش عطا فرما. اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے دعا فرمائی اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں قحط سالی دور ہوئی اور الحمدللہ جو ہے وہ خوب بارش برسی. یہ بھی پتہ چلا کہ وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا وسیلہ بعد وفات لیا گیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا، یعنی سرکار کے چچا ہی کی طرف سے وسیلہ لینا اس وجہ سے تھا کہ اس سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت پائی جاتی ہے. ایک اور روایت بھی ملتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مدینہ منور میں قحط سالی سے معاملات ہو گئے. لوگوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا امی جان سے کہ آپ ہمارے لیے دعا کر لیجیے کہ بارش اللہ تعالیٰ میں بارش عطا فرمائے. آپ نے فرمایا کہ قبر انور کی طرف غور کرو اور اس میں ایک تاک آسمان کی طرف بنا دو، حتیٰ کہ قبر انور اور آسمان کے درمیان چھت نہ رہے، یعنی وہ اوپن ایریا ہو جائے کہ قبر انور اور آسمان کے درمیان ایسا اسپیس ہو جائے کہ کوئی رکاوٹ نہ ہو. چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور اس کے بعد دعا کی گئی تو لکھا ہے کہ اس قدر بارش ہوئی اور ایسے نافع بارش ہوئی کہ اتنا چارہ ہوگا اور جو اونٹوں نے استعمال کیا اونٹ اتنے موٹے ہو گئے کہ گویا ان سے چربی پھٹنے لگی اور وہ سال گویا اس کو پھٹن کا سال قرار دیا گیا. اور قبر انور کی برکت سے بارش اتنی ہوئی کہ کھیتیاں جو ہیں وہ بھر گئیں. اور ان کے مطابق جو ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ ایسی نافع بارش ہوئی کہ جو ہے وہ کوئی اس سے نقصان نہیں ہوا، بر وقت ہوئی، کھیتی کے وقت ہوئی کہ جو موسم تھا بارش کا. اور الحمدللہ اتنی برسات ہوئی کہ جو ہے وہ اہل مدینہ اس سے جو ہے وہ فوائد حاصل کرتے رہے. اس حدیث کی شرح میں مفتی احمد ضیاء خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صحابہ کرام حضور انور کی حیات شریف میں حضور کے توسل سے دعائیں مانگتے اور بعد وفات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کی قبر انور بلکہ اس کی خاک کی برکت سے دعا کرائی. تو اس سے معلوم ہوا
کہ اس طرح توسل کرنا، اس طرح وسیلے سے دعا کرنا یہ جائز ہے. اس طرح ہم نے ابھی سنا اس سے پہلے والی روایت میں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کا وسیلہ پیش کیا. تو جب بارش نہ ہو تو یہ معمولات اگر کیے جائیں کہ دعا کی جائے، خصوصاً جمعہ کے دن دعا کی جائے، اسی طرح جو ہے وہ صالحین سے دعا کروائی جائے، صالحین کا وسیلہ پیش کیا جائے اور عیدگاہ میں جا کر دعا مانگی جائے. اس طرح کا ایک واقعہ بھی ملتا ہے کہ ام المومنین صدیقہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، کہتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں قید بارہ کی شکایت پیش کی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، ممبر کے لیے حکم فرمایا اور عیدگاہ میں ممبر رکھوایا گیا. پھر فرمایا اور لوگوں سے ایک دن کا وعدہ فرمایا کہ اس روز سب لوگ چلے. جب آفتاب کا کنارہ چمکا اس وقت پیارے آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، ممبر پر بیٹھے، تکبیر کہی، حمد الہی بجا لائے. فرمایا تم لوگوں نے اپنے ملک کی قحط کی شکایت کی اور بارش اپنے وقت سے مؤخر ہو گئی، اللہ نے تمہیں حکم دیا اس سے دعا کرو، اس نے وعدہ کر لیا ہے کہ تمہاری دعا قبول فرمائے گا. ماشاءاللہ. تو دعا کی گئی اور یہ سرکار علیہ السلام کی مدینہ طیبہ کے قریب جو ہے ایک مسجد ہے، اس کو مسجد غمامہ کہتے ہیں، عربی میں بادل کو غمامہ کہا جاتا ہے. آج بھی وہ مسجد موجود ہے، وہاں پر دعا کی گئی الحمدللہ جو ہے سرکار علیہ السلام نے، اور اس کے بعد بارش برسی. اس طرح نماز استسقاء کا بھی فرمایا گیا کہ اس کا پورا طریقہ جو ہے کتابوں میں لکھا گیا ہے. تو جب بارش رک جائے دعا کی جائے، صالحین کا وسیلہ پیش کیا جائے اور نماز استسقاء پڑھی جائے، اس کے بعد بارگاہ الہی میں دعا کی جائے، ضرور بارش برسے گی. ماشاءاللہ. مزید حضرت بابا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں اسی طرح لوگوں نے بارش نہ ہونے کی شکایت کی، التجا کی کہ دعا کی جائے. تو حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ آپ نے کیا کیا، اپنی امی جان کے کپڑے کا ایک دھاگا ہاتھ میں لے کر عرض کی کہ یا اللہ عز و جل یہ اس خاتون کے دامن کا دھاگا ہے جس خاتون پر کبھی کسی نامحرم کی نظر نہ پڑی، میرے مولا عز و جل اسی کے صدقے رحمت کی برکھا بارش برسا دے. فرماتے ہیں کہ ابھی دعا ختم نہ ہوئی تھی کہ رحمت کے بادل گھر گئے اور رم جھم بارش شروع ہو گئی. تو ایسا پیارا مدنی پھول، مطلب مکی مدنی پھول خوشبوؤں کو لیا ہوا ہے کہ تصور بھی نہیں ہو سکتی نا. اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو لے کر جانے والے، دوسری والدہ، ساتھ ہی ساتھ بندے کا یعنی والدہ ایسی ہوں گی تو اولاد نظام الدین اولیاء جیسی ہوگی رحمت اللہ تعالی علیہما. اللہ تعالیٰ ان دونوں کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. کتنی اہم بات ہے، یعنی عمل کا اثر پڑتا ہے، نیک عمل کا بالکل اثر پڑتا ہے. نیک فرد کی کیوں برکتیں نہیں ہوں گی؟ یعنی وہ باپ جو اس کی برکت سے ان کی دیوار کو حضرت خضر علیہ السلام نے مرمت فرمائی اور ان کا خزانہ بچایا گیا. تو اب اس میں یہ بھی پتہ چلا کہ نیک والدین کی برکتیں اولاد کو ملتی ہیں، اور نیک والدین کی برکتیں دنیاوی برکتیں بھی ملتی ہیں جس کا یہ تذکرہ ہوتا ہے. دینی برکتیں یہ ملتی ہیں کہ نیک اولاد کی اولاد نیک عالم صالح متقی پرہیزگار بن جاتی ہے. اور یہ آپ سمجھیے کہ اس نیک گھرانے کی برکت صرف ان کے ساتھ نہیں رہی بلکہ پورے معاشرے کو ملی کہ وہ بارش برسی اور سب نے اس سے فائدہ اٹھایا. نیک گھرانے کی کیسی برکت ہے؟ ہم کہیں ہمارے پیر صاحب کا بھی نیک گھرانہ ہے اور ان کی برکتیں ہم بھی پا رہے ہیں الحمدللہ عز و جل. اللہ تعالیٰ انہیں نظر بد سے بچائے، اس گھرانے کو نظر بد سے بچائے، انہیں سنتوں کی خدمت کرنے کی، ان کے پیچھے پیچھے ہمیں بھی سنتوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی سنتوں کی جو خدمت ہے اس میں مزید ترقیاں عطا فرمائے. جہاں پر بارش رحمت ہے، رحمت کی ہم نے گفتگو سنی اور بارش برس جائے اس کے لیے دعاؤں کا تذکرہ سنا، کیسے کرنا چاہیے یہ بھی سنا. وہیں پر ہم نے ابتدا میں ایک آیت سنی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اندازے سے بارش کو نازل فرمایا، پانی کا ایک اہتمام فرمایا کہ نہ بہت کم نہ بہت زیادہ کہ تباہی مچ جائے. تو بارش کو زحمت کی صورت میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ کئی قوموں پر بارش برسا کر بارش کے متعلقات کے ذریعے، جیسے کہ آندھی گرج وغیرہ، یہ بھی بارش کے متعلقات، ان کے ذریعے جو ہے عذابات بھی نازل کیے گئے.
جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے، قوم عاد اور قوم بنی اسرائیل کا بھی واقعہ ملتا ہے. مشہور واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ہے کہ جس قوم کو آپ نے 950 سال دین حق کی دعوت دی، لیکن صرف 70 نفوس قدسیہ ایمان لائے. بقیہ جو تھے وہ سرکشی میں مبتلا رہے، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کو 200 برس پہلے ہی یہ اطلاع اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذریعہ وحی عطا فرمائی کہ اب یہ قوم غرق کر دی جائے گی. طوفان آنے کی، غرق کیے جانے کی نشانی آپ کو یہ بتلائی گئی کہ آپ کے گھر کے تنور سے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا، پانی ابلنا شروع ہو جائے گا. چنانچہ آپ کو ایک کشتی بنانے کا بھی حکم دیا گیا. آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی بنائی جس میں مسلمانوں کو آپ سوار فرمانے والے تھے. چنانچہ ایک صبح آپ کے تنور سے پانی ابلنا شروع ہو گیا. آپ نے کشتی پر جانوروں اور انسانوں کو سوار کرانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ زوردار بارش برسنے لگی اور تقریباً 40 دن اور 40 راتیں وہ بارش مسلسل برستی رہی. زمین بھی جگہ جگہ سے پھٹ گئی اور پانی کے چشمے پھوٹ پھوٹ کر بہنے لگے. بارش اور زمین سے نکلنے والے پانیوں سے ایسا طوفان آیا کہ 40 گز اونچے پہاڑوں کی چوٹیاں تک ڈوب گئیں، کوئی پہاڑ تک نہیں نظر آتا تھا. اور جس کا تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید نے بھی جو ارشاد فرمایا ترجمہ کنز الایمان کہ جب ہمارا حکم آیا اور تنور ابلا، ہم نے فرمایا کہ کشتی میں سوار کر لے ہر جنس میں سے ایک جوڑا نر اور مادہ، اور جن پر بات پڑ چکی ہے ان کے سوا اپنے گھر والوں اور باقی مسلمانوں کو، اور اس کے ساتھ مسلمان نہ تھے مگر تھوڑے. اور آسمان و زمین کے پانی کی فراوانی اور طغیانی کتنی تھی. اس کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے زور کے بہتے پانی سے، اور زمین چشمے کر کے بہا دی تو دونوں پانی مل گئے اس مقدار پر جو مقدر تھی، یعنی ساری دنیا کو غرق کر دیا گیا، اوپر سے بھی پانی نیچے سے بھی پانی. اور طوفان کتنا زوردار تھا، سیلاب کی موجوں کی کیا کیفیت تھی. اس کی منظر کشی کرتے ہوئے قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ وہی تجری بہم فی موج کل جبال، ترجمہ کنز الایمان، اور وہ انہیں لیے جا رہی ہے ایسی موجوں میں جیسے پہاڑوں کی مانند بڑی بڑی موجیں تھیں. آج ہم سمندر کی چھوٹی سی موج دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، وہ بڑی بڑی موجیں تھیں اور ان پر ایک ہیبت ناک عذاب جو تھا وہ برسایا گیا. حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہو گئے اور کشتی طوفانی موجوں کے تھپیڑوں سے ٹکراتی ہوئی برابر چلی جا رہی تھی، یہاں تک کہ سلامتی کے ساتھ جودی پہاڑ پر پہنچ کر ٹھہر گئی. کشتی پر سوار ہوتے وقت حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی تھی، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم، اللہ کے نام پر اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، بے شک میرا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے. کشتی میں بیٹھتے وقت یہ دعا بھی پڑھ لینی چاہیے. یہ بارش کے ذریعے عذاب بھی آ سکتا ہے، آزمائش مصیبت بھی آ سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحمت کی بارش کی دعا مانگتے رہنا چاہیے. جب بادل آتے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بادلوں کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے. چنانچہ شعب الایمان کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ جب رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تیز آندھی کو ملاحظہ فرماتے، جب بادل آسمان پر چھا جاتے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کا رنگ متغیر ہو جاتا. آپ کبھی حجرہ سے باہر تشریف لے جاتے اور کبھی واپس آ جاتے. پھر جب بارش ہو جاتی تو یہ کیفیت ختم ہو جاتی. میں نے اس کی وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا انی خشیت ان یکون عذابا سلطا علی امتی، یعنی مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں یہ بادل اللہ عز و جل کا عذاب نہ ہو جو میری امت پر بھیجا گیا ہو. اسی طرح اولیاء اکرام کے واقعات بھی ملتے ہیں. ایک اللہ کے ولی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے، جب بادل آتا گرج چمک ہوتی تو آپ اپنے شکم اقدس پیٹ پر ہاتھ رکھتے اور پریشان ہو جاتے، زور زور سے روتے اور کہتے کہ مسلمانوں پر یہ جو بجلی آ رہی ہے یہ میری گناہوں کی نحوست ہے. یعنی کتنی بڑی عاجزی ان کی ولایت کا شہرہ تھا. اور ہمیں بھی جو ہے جب ہم بادل کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی پریشان ہو جانا چاہیے. کاش ہم بھی خیال ہوتا ہے اس حوالے سے، مطلب گرج چمک ہو گئی یا آندھی چل گئی تو جس طرح بتایا گیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اس میں کیا معمولات تھے.
اور نماز شروع ہو جایا کرتی تھی. یہ سب تعلیم کے لیے تو تھا، مگر یہ صورت حال میں اتنا بڑا معاملہ ہوا سونامی کا، اس پر تجزیے ہو رہے ہیں، بہت ساری باتیں لکھی جا رہی ہیں، اس کی ویڈیوز دیکھی جا رہی ہیں. حالانکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان چیزوں سے آدمی عبرت لیتا ہے. باپو جو پاکستان کے اندر اتنا بڑا سیلاب آیا وہ بھی ہمارے سامنے، بے گھر ہو گئے اور تباہ برباد ہو گئے، کئی لوگ جو ہیں وہ دنیا سے ہی چلے گئے. تو یہ سب عبرت کے لیے تھا، مگر جو ہے وہ اس سے عبرت کی بجائے اس پر تبصرے ہوتے ہیں اور اس کے متعلق گفتگو ہوتی رہتی ہے. مگر ڈر جانا، ڈر کی کیفیت پیدا ہونا، خوف کھا جانا، نماز شروع کر دینا، سورج گہن ہو، چاند گہن ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، ایسی بارشیں ہوں جو تباہ و بربادی کا سبب بن جائیں، ان تمام کے لیے اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. ایسی جگہوں کا پر سے گزر معمولات میں سرکار علیہ السلام کے بعد واقعات میں کہ قوم سمود کی طرف سے گزر ہوا جب اس علاقے کی طرف جہاں عذاب نازل ہوا تھا تو آپ نے فرمایا جلدی سے گزر جاؤ. تو ایسے مقام سے آپ بہت تیزی سے گزر گئے. تو یہ آج اس طرح کے مقامات جو صفحہ ہستی میں مٹ گئے ہیں ان کو جو ہے وہ اس پر تبصرے کیے جاتے ہیں، ان کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، ان کے فوٹو بنائے جاتے ہیں اور جو ان کو عجائبات میں رکھ کر اس پر غور کیا جاتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، بارش ہمارا موضوع چل رہا ہے لیکن ہمارے مدنی مکالمے کا مقصد ڈسکشن نہیں. جیسے ہم نے ایک بات بولی ہے نا کہ ہم 4 اسلامی بھائی، یہ 4 اسلامی بھائی 5 ہے، مطلب یہ 5 ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو اور یہاں پر ہماری گفتگو چل رہی ہے. ہم گفتگو نہیں چل رہی، ہم مدنی پھولوں کا تبادلہ کر رہے ہیں. یہ بارش ہو رہی ہے، بارش کیوں ہو رہی ہے؟ بارش کے مقاصد قرآن نے بیان کیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کا اظہار کیا. تو رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے ہمیں اس بارش کے ذریعے رب تعالیٰ کی قدرت کو سوچنا چاہیے. یہ بارش ہوئی، کہیں بارش عذاب بن گئی ہے، قوم نوح پر عذاب آیا تو بارش کی صورت کے اندر آیا. یہاں پر بارش آ رہی ہے تو بارش کہیں پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کا اظہار کر رہی ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمتوں کا اظہار کر رہی ہے. تو ہم ابھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان رحمتوں کو سن کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی پیروی کا ذہن بنائیں. کہیں ہم قوم نوح علیہ السلام کی ہلاکت کو سن کر اپنے آپ کو ہلاکت سے بچائیں. کہیں رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا بیان سن کر اس کی قدرت کے عملی طور پر معترف کریں کہ وہ قادر ہے اس انداز سے، اس پیارے انداز سے زمین کو چلانے کا. یار آپ یہ سمجھیے آپ کا گھر نہیں چلتا، رب تبارک و تعالیٰ کی کیسی قدرت ہے کہ اتنی مینج انداز سے زمین کو چلایا ہے. زمین پر غور کرے بندہ، اس کو نتیجے میں پہنچے کہ رب تعالیٰ کی کیسی نعمت ہے. ایسا قادر جب یہ کام کر سکتا ہے کہ وہ اتنا پیارے انداز سے زمین جلا سکتا ہے کہ آپ کے گناہوں پر پکڑ نہیں سکتا. کیا آپ نے حدیث نہیں سنی کہ گناہ گاروں کی گرفت ہوئی ہوگی؟ کہ آپ کو یہ معلوم نہیں کہ مسلمانوں کی ایک تعداد لازم ہے کہ جو جہنم میں جائے گی؟ رب تبارک و تعالیٰ کا جو ارادہ ہے مسلمانوں سے وہ رب تعالیٰ نے ظاہر کر دیا اور اس کے ارادے میں تبدیلی نہیں ہوگی. مسلمانوں کی ایک تعداد ابتداءً جہنم میں جائے گی اور امتحان اللہ رب العالمین کی رحمت سے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت و شفقتوں سے داخل جنت ہوگی. مگر ایک تعداد نے جانا ہے، وہ اس پر قادر بھی ہے اور اس کا ارادہ بھی، اور وہ ارادے کا اظہار بھی فرما چکا. تو اس بات کو سن کر میں اپنے گناہوں سے کیوں پیچھے نہیں ہٹتا؟ میں اس بات کو سن کر رب تعالیٰ کی اطاعت کی طرف کیوں نہیں آتا؟ تو یہ ہماری یہاں پر بات صرف بارش ہو گئی، بارش کا اتنا وزن ہے 558 یہ پر آر اس طرح گرتی ہے، اتنے ہائٹ پر جاتی ہے، اس کا پروسیس یہ ہے، یہ اس طرح یہ مطلب اس انداز سے یہ پورا سرکل ہوتا ہے، اتنی پیمائش ہوتی ہے، اتنا ملی میٹر پانی گرتا ہے. اتنی جنرل نالج، مطلب یہ ہماری یہ مقصود مدنی چینل کا یہ مقصد نہیں ہے نکی کی دعوت عام کرنا. ہمارے مدنی مکالمے کا کیا، ہمارے پورے مدنی چینل، پوری دعوت اسلامی کے ہر شعبہ، ہمارا ہر شعبہ مدنی قافلے کی طرف لے کر جانے والا، ہمارا ہر شعبہ مدنی انعامات کی طرف لے کر جانے والا. آپ کے عملی کردار درست ہونے چاہیے، آئیے مدنی انعامات تھامیے. آپ کو ماحول اچھا نہیں ملتا، آئیے مدنی قافلوں میں سفر کیجیے. ہم ہر گفتگو کیوں لے کر آ رہے ہیں مدنی قافلے اور مدنی انعامات کی طرف؟ ہمارا ہر مدنی پھول اس طرف اسی لیے جا رہا ہے کہ ہماری اس موضوع کا مقصد تبادلہ خیال نہیں ہے. ہمارا اس موضوع کا مقصد رب تبارک و تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمائے، رب تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نیکی کی دعوت عام کی جائے. یہ نیکی کی دعوت عام کی جا رہی ہے، آپ بھی رائے خدا زبردست میں سفر کیجیے. جی ہاں، آج بارش کا مدنی مکالمہ ہے، لیکن اس بارش کے مدنی مکالمے میں آپ کو دعوت ہم مدنی قافلے اور مدنی انعامات ہی کی دیں گے. آج بارش برس رہی ہے، کبھی مدینہ شریف کی بارش کا تذکرہ ہو رہا ہے، کبھی سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہو رہا ہے.
ان رحمتوں پر بھی آپ کو یہی دعوت ہے. کہیں عذاب والی بارش کا تذکرہ کر رہے ہیں, اس عذاب سے بچنے کے لیے بھی آپ کو یہ دعوت ہے. مدنی قافلہ, مدنی انعامات, بہت سی چیزیں, جنگ بدر کی بارش کا بیان, بہت ساری روایتیں. یعنی آپ یوں سمجھے ابھی جنگ بدر کی بارش کا بیان نہیں ہوا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے بارش کا بیان نہیں ہوا, بارش کا پانی استعمال کرنے کا طریقہ, اور سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بارش میں کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرنا, پھر بارش کے بارے میں مشکات شریف, ابو داؤد شریف کی کئی روایتیں, بس برکت ہی برکت ہے. اور ہمارے کئی مدنی پھول شامل ہیں. کچھ دیر ہم آپ کے ساتھ شامل ہیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل پھر ہمارا جو وقت ہے وہ پورا ہو جائے گا. اور جب وقت پورا ہوگا تو آپ مدنی چینل کے ساتھ مربوط رہیے. ہم جائیں گے تب بھی آپ کی خدمت کے لیے کوئی اور دوسرا سلسلہ موجود ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے مدنی قافلے کا ذکر کیا تو الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے میں سفر کرنے کے حوالے سے اور بارش ہونے کے حوالے سے بھی ایک مدنی بہار موجود ہے. کیا بات ہے, بارش اور مدنی قافلہ. جی, بارش بھی مدنی قافلے میں. آئیے ہم باہر سنتے ہیں مدنی قافلے کی. سنتوں کی تربیت کا ایک مدنی قافلہ 12 دن کے لیے باب الاسلام سندھ کے ضلع تھرپارکر کے گاؤں اسماعیل کی ڈھانی پہنچا. یہ علاقہ کئی سالوں سے برسات کی برکت سے محروم تھا. اس وجہ سے لوگ بہت پریشان تھے. نماز کے بعد لوگوں نے مدنی قافلے والوں سے بارش کی دعا کے لیے کہا. عاشقان رسول نے ہاتھ اٹھا دیے. سارے نمازی بھی دعا میں شامل تھے. ابھی دعا جاری تھی کہ ایک دم کالے کالے بادل امڑ آئے, رحمت کی گنگور گھٹائیں چھا گئیں, اور دیکھتے ہی دیکھتے موسلادھار بارش شروع ہو گئی. جبکہ کچھ دیر قبل مطلع بالکل صاف تھا اور سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا. سارے گاؤں میں مدنی قافلے کی اس برکت کی دھوم مچ گئی. وہاں کے علماء و ائمہ کرام نے اس برسنے والی بارش کو دعوت اسلامی کے مدنی قافلے والے عاشقان رسول کی دعا کا ثمر یعنی پھول قرار دیا. خوب ہوں بارشیں, دور ہوں خارشیں, قحط کے دن چلیں قافلے میں چلو, برسے برسات جب باغ و گلزار سب لہلہانے لگیں قافلے میں چلو. قافلے میں چلو, آ جائیے, آ جاؤ مدنی قافلے میں, آ جائے. آپ کے پاس موقع ہے, مدنی قافلے میں آ جائیے. موقع پوری زندگی میں موقع ہے. ایک ایک لمحہ ہمیں موقع ہی تو ہے نیکی کرنے کا. ایک ایک لمحے میں ہمارے پاس چانس ہے, فائدہ اٹھا لیجیے. بیرون ملک پہ ہوں, اندرون ملک پہ ہوں, آپ کہیں بھی رہتے ہوں, آپ ہند میں, آپ سندھ میں ہو, دعوت اسلامی کے مدنی قافلے انشاءاللہ عز و جل آپ کو ملیں گے. اگر آپ کسی ایسے مقام پہ آپ کو مدنی قافلے نہیں ملتے, آپ قریبی علاقے سے بھی رابطہ کر جو آپ کے قریبی علاقے ان سے رابطہ کریں. بیرون ملک میں ہو تو آپ کیا کریں, overseas@dawatislami.net, overseas@dawatislami.net, overseas@dawatislami.net یہ ای میل ایڈریس ہے. تو اس ای میل ایڈریس کے ذریعے آپ میل کر اپنے قریبی جہاں پر دعوت اسلامی کا مدنی کام ہوتا ہے وہاں کا رابطہ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح پاکستان والے بھی پاک کابینہ @dawatislami.net پر رابطہ کر پاکستان کے جو قریبی آپ کا شہر ہے, جو علاقہ, ویسے تو الحمدللہ پاکستان میں کوئی ایسا مشکل کام ہی نہیں ہے. آپ جہاں چاہیں آپ دعوت اسلامی کے رابطے میں آ سکتے ہیں. لیکن پھر بھی آپ بالکل قریبی اپنی جو جگہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ اس ای میل ایڈریس پہ رابطہ کر سکتے ہیں. بارش کو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس انداز سے بھی پیش کیا ہے جو کہ آپ تفسیر نعیمی جلد اول میں ارشاد فرماتے ہیں. آپ نے بارش کے ذریعے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کا ایک بہت پیارا انداز مختصراً ارشاد فرمایا ہے. شاید آدھا منٹ لگے گا, میں مناسب سمجھتا ہوں کہ عرض کر دوں. یہ کہ آپ نے فرمایا کہ بارش سب جگہ برستی ہے. جس طرح بارش سب جگہ برستی ہے اسی طرح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی سارے جہان والوں کے لیے رحمت ہے. لیکن بارش اس زمین پہ بھی برستی ہے جو نرم ہے, کھیتی کو قبول کرتی ہے اور اس سے کھیتی نکل پڑتی ہے, اور بارش اس پہ بھی برستی ہے جو بنجر ہے اور بنجر سے کچھ بھی نہیں نکلتا ہے. لہذا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں, شفقتیں اور ہدایتیں تو سارے جہان کے لیے ہیں, لیکن اسی دل سے عبادت اور نیکی اور اسلام کا بیج پھوٹے گا جس دل میں نرمی ہوگی. جو دل بنجر ہوگا, جس میں منافقت ہوگی,
وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم نہیں کر سکے گا. لہذا اپنے دل کو نرم رکھیے عشق مصطفیٰ کی چاشنی سے، انشاءاللہ اس سے نیکی کا بیج نکل کر عبادت کا پھل حاصل کیا جا سکے. سبحان اللہ، کیا بات ہے، آپ نے بالکل موضوع کے مطابق بات کی ہے. یہی تو اپنا موضوع ہے. اور کیا موضوع ہے ہمارا؟ بعض اوقات بارش وہ چیز ظاہر کر دیتی ہے کہ بعض اوقات ہم سے وہ چھپی ہوتی ہیں، بلکہ بعض اوقات کیا وہ سب چیزیں ہیں ہمارے لیے پردہ. جیسے خوب بارش تو ہوئی تھی ابھی چند سال قبل، اور وہ بارش جب مفتی دعوت اسلامی کی قبر پر پڑی تو جو ہے وہ ایک ایسی چیز ظاہر ہوئی جو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. مدنی چینل میں کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں نے مفتی دعوت اسلامی کا کفن بھی دیکھا اور ان کا چہرہ بھی دیکھا، ان کی زلفیں بھی دیکھی. 3 سال بعد جو ہے بالکل ساری چیزیں سلامت تھیں الحمدللہ عز و جل. بارش کا ذکر ہو اور مکے کی بارش کا ذکر نہ ہو، طواف میں بارش کا ذکر نہ ہو، یہ شاید کمی رہ جائے گی. اعلیٰ حضرت کا واقعہ کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ جب حج پر تشریف لے گئے تو بخار میں مبتلا ہو گئے، اور جب حج ہو گیا محرم کے آخر میں مدینہ طیبہ روانگی سے قبل آپ نے غسل فرمایا. غسل فرمانے کے بعد دیکھا کہ ابر آ گئے، بادل آ گئے، بارش کی تیاریاں ہیں. فوراً حرم شریف کا رخ کیا اور حجر اسود کا بوسہ لیا اور طواف شروع کر دیا. آپ فرماتے ہیں حدیث شریف کہ جو بارش میں طواف کرتا ہے گویا وہ اللہ کی رحمت میں تیرتا ہے. تو آپ نے جو ہے وہ طواف مکمل کیا اور فرماتے ہیں کہ بہت جو ہے وہ طواف کرنے والوں کی تعداد کم تھی، بہت لطف آیا، مگر اس کے بعد بخار اونٹ کر آیا، یعنی لوٹ آیا. تو کسی نے کہا وہیں کے عالم نے اس وقت کہ حضور آپ نے ایک ضعیف حدیث پر عمل کیا اور اپنے بدن کو اتنی تکلیف دی، تو جواب ارشاد فرمایا حدیث ضعیف ہے مگر مجھے اللہ کی رحمت سے امید قوی ہے. اور جب بارش ہوتی ہے نا حرم شریف میں تو کوشش ہوتی ہے لوگوں کی اس میں طواف کریں، اور اس کے بعد میزاب رحمت سے جو پانی گرتا ہے اللہ اکبر، اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس تبرک کو لینے کے لیے تڑپتے ہیں. چل مدینہ کا قافلہ تھا اور اس میں طواف جاری تھا، بارش شروع ہو گئی تو ایک اسلامی بھائی اس جو ہے وہ طواف کے دوران حتیم میں نہیں جا سکتے مگر وہ قادر نہیں تھے. ایک ایسا ریلا آیا کہ اس ریلے نے ان کو حتیم میں پھینک دیا، اور حتیم میں اس جگہ پہنچے وہ کہ جہاں بالکل عین میزاب رحمت کے نیچے ہے، اور جو ہے اس سے جو ہے وہ بارش کا رحمت کا پانی برس رہا تھا، گر رہا تھا. انہوں نے منہ کھول دیا اور الحمدللہ وہ پانی جو ہے وہ چل مدینہ کے اس قافلے کے ایک ظاہر نے الحمدللہ اس طواف کرنے والے نے جو ہے وہ اپنے منہ میں لیا اور یہ برکتیں پائی الحمدللہ. اب یہ آپ نے رحمت کا پانی کہا، اس کی ایک حکایت بھی سنیں. حضرت سیدنا عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے. اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فرزند سے فرمایا بارش کا پانی، شہد، زیتون لے آؤ. اس سے سبب دریافت کیا تو فرمایا بارش کے پانی کے بارے میں ارشاد خداوندی عز و جل ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا. شہد کے بارے میں ارشاد خداوندی عز و جل ہے، ترجمہ کنز ایمان، جس میں لوگوں کی تندرستی ہے. زیتون کے بارے میں ارشاد قرآنی ہے، ترجمہ کنز ایمان، برکت والے پیڑ زیتون سے. جب بیٹے نے یہ تینوں چیزیں حاضر کر دی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تینوں ملا کر پی لی اور 2-3 دن میں صحت یاب ہو گئے. یہ گھریلو علاج میں نسخہ ہم نے بیان کیا تھا، اور یہ مدنی چینل کے ناظرین یہ تینوں چیزوں کو جمع کر لیں، پی لیں گے انشاءاللہ ہمارا شفا پائیں گے. امیر علیہ السلام نے بارش کا پانی جمع کرنے کے حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرمایا ہے کہ کس طرح جمع کریں. آپ نے فرمایا کہ بارش کا پانی، رحمت کا جو پانی ہے اس کو جمع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب بارش شروع ہو اس وقت اس کے تھوڑی دیر بعد ایک کھلے منہ والا برتن لے لیں، اور یعنی 10 سے 12 منٹ کے بعد پھر اس کو کھلے آسمان کے نیچے رکھ دیں، اور پھر جو پانی جمع ہو جائے اسے لے لیں اور اس پانی کو استعمال کریں. تو میں بھی الفاظ پھر بیان کر دیتا ہوں امیر علیہ سنت کے. آپ فرماتے ہیں جی آپ جہاں جہاں لے کر چل رہے اپنے بھی چلے جا رہے ہیں. امیر علیہ سنت ارشاد فرماتے ہیں بارش کے شروع ہوتے ہی پانی جمع کرنا شروع نہ کریں، کیونکہ فضا میں گرد و غبار، دھواں اور کیمیاوی عناصر وغیرہ ہوتے ہیں. ابتدائی برسات میں ان کو بہا کر زمین کی طرف پانی لاتا ہے. جب کچھ دیر بارش برس جاتی ہے تو یہ آلودگیاں ختم ہو جاتی ہیں.
اب کھلی فضا میں چوڑے منہ کا برتن پتیلا وغیرہ رکھ کر بارش کا پانی جمع کریں اور صاف بوتلوں میں بھر کر محفوظ کریں. انشاءاللہ عز و جل مریضوں کے لیے کارآمد رہے گا، بلکہ سبھی کو تبرکن پینا چاہیے کیونکہ قرآن پاک میں اس کو مبارک پانی قرار دیا گیا. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک فرمان نقل فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص شفا چاہے تو قرآن عظیم کی کوئی آیت رکابی میں لکھے اور بارش کے پانی سے دھوئے اور اپنی عورت سے اس کے مہر میں سے 1 درہم اس کی خوشی سے لے، اس کا شہد خرید کر پیے کہ بے شک شفا ہے. سیدی امیر اہل سنت نے ایک جگہ تحریر فرمایا ہے کہ ایک طبیب کا کہنا ہے میں نے کئی مریضوں کو مختلف امراض میں شہد اور بارش کا پانی دیا ہے اور اسے دیگر نسخوں سے بڑھ کر نفع بخش پایا ہے. اب بات امیر علیہ سنت کی ہو رہی ہے، مدنی چینل کے ناظرین کو امیر علیہ سنت کی زیارت نہ کرا دیں. بارش میں کون سا درود پاک پڑھا جاتا ہے؟ آئیے آپ کو باپا کی زیارت بھی کراتے ہیں اور آپ کو وہ مدنی پھول دکھاتے بھی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بارش کا درود شریف پڑھا دیں. بارش بھی دکھا دیں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو. چلیں اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد قطرات الامطار. اللہ ہمارے آقا مولا محمد پر اتنے درود بھیج جتنے بارش کے قطرے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بارش کی فضیلت، برستے بارش پہ دعا قبول ہوتی ہے. دفن میت کے بعد بارش ہونا نیک فعل ہے، خصوصاً جبکہ بارش کے پہلے سے آثار نہیں ہو. یعنی یہ ایک اچھی امید ہے اس مردے کے لیے، اس میت کے لیے جو دفن کیا آپ نے، کہ یہ اس کے حق میں یہ نیک آدمی تھا، اس کے لیے یہ نیک فعل ہے کہ اس کی میت پہ بارش ہوئی جبکہ بارش کے آثار نہ ہو. اور حضرت ایوب علیہ السلام کا بڑا پیارا واقعہ ہے. اب غسل فرما رہے تھے، رب تعالیٰ تو بے نیاز ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے سونے کا میگھ بہایا، سونے کی بارش ہو گئی. آپ چادر مبارک پھیلا کر سونا اٹھانے لگے. ندا آئی، اے ایوب کیا ہم نے تمہیں اس سے غنی نہیں کیا؟ آپ نے عرض کی بے شک تو نے غنی کیا لیکن تیری برکت سے مجھے کسی وقت غنا نہیں ہے. یعنی یا اللہ تو نے مجھے سب سے بے پرواہ کیا، مجھے مال دولت نہیں چاہیے لیکن جب تو نعمت دے رہا ہے تو میں لے رہا ہوں. سبحان اللہ. اور اسی طرح بارش کے اندر 2 باتیں اور بھی بڑی پیاری ہیں. آپ نے ابھی جیسے مدنی پھول باپا کا سنا کہ کچھ کیمیائی چیزیں ہوتی ہیں، فضا خراب ہوتی ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں تو بارش کے اندر برس کر نیچے آ جاتی ہیں. اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے. کیا فائدہ ہوتا ہے؟ انسان کے حق میں تو یہ کہا کہ اس کے لیے فائدہ نہیں کہ یہ پانی جمع کرے، مگر جب یہ پانی اس انداز سے کیمیاوی چیزوں کے ساتھ برستا ہے زمین پر تو کھاد کو تقویت دے دیتا ہے اور کھاد اچھی ہو جاتی ہے. تو آپ کی کھاد بھی اچھی کرنے کا اہتمام رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے. ایک اور مدنی پھول بھی، بارش جو ہے جب ہونے والی ہوتی ہے نا، موسم تبدیل ہو جاتا ہے، ہوائیں تبدیل ہو جاتی ہیں. یعنی انسان بارش آنے سے پہلے ایک گویا سے تنبیہ یا ایک خوشی کا پیغام پہلے سے دے دیا جاتا ہے، دیکھو اب بارش آنے والی ہے. انسان آپ خود سمجھتے ہیں آپ کے موسم میں تبدیلی آتی یا نہیں آتی، بارش کی ہواؤں میں، سب چیز میں. تو یہ بھی رب تعالیٰ کی نعمت ہے کہ آنے والی نعمت کا گویا وہ اعلان کیا جا رہا ہے اور آپ کو پہلے سے تنبیہ کی جا رہی ہے بھائی چھتری وغیرہ بھی نہیں ڈالا، بارش آ جائے گی. ایک بدنی بہار عرض کروں. کیا بات ہے آپ کی، آج تو بھاری بہان ہے کہ الحمدللہ عز و جل عاشقان رسول کے ایک مدنی قافلہ نکیال کشمیر پاکستان میں سفر پر تھا. مقامی لوگوں نے دعا کی درخواست کرتے ہوئے بتایا کہ نکیال کے مسلمان عرصہ دراز سے برسات کی نعمت سے محروم ہیں. چنانچہ مدنی قافلے والوں نے اجتماعی دعا کی ترکیب کی. نکیال کے کافی مسلمان شریک ہوئے.
دن کا وقت تھا، دھوپ نکلی ہوئی تھی. عاشقان رسول نے گڑ گڑا کر رکت انگیز دعا شروع کر دی. الحمدللہ عز و جل دیکھتے ہی دیکھتے ابر رحمت چھا گیا، گھنگور گھٹائیں امڈ آئیں اور موسلا دھار بارش برسنے لگی. خوشی کے نعرے بلند ہونے لگے، لوگ بارش میں شرابور ہو گئے. دعوت اسلامی کی محبت اور مدنی قافلے والے عاشقان رسول کی عقیدت سے حاضرین کے قلوب مالا مال ہو گئے. دعوت اسلامی والوں پر اللہ عز و جل کے اس عظیم کرم کا کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کرنے کے سبب کافی اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے اور نکیال میں دعوت اسلامی کے مدنی کام کی دھوم دھام ہو گئی. سبحان اللہ. قافلہ میں ذرا مانگو آ کر دعا، ہوں گی خوب بارشیں قافلے میں چلو. عاشقان رسول سے لے لو جو کچھ بھی پھول، تم کو سنت کے دیں قافلے میں چلو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم نے آپ کو ایک چیز یہ بھی عرض کی تھی کہ بھائی بارش ہو جاتی ہے، بارش ہو جاتی ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں. اب بارش کا پانی آپ کا پڑ جاتا ہے، تو اب یہ بارش کا جو پانی آپ کا پڑ رہا ہے اس کے کیا احکام ہے؟ یہ احکام جو ہے امیر اہل سنت کے رسالے کپڑے پاک کرنے کا طریقہ مع نجاستوں کے احکام اس رسالے میں مذکور ہے. اور امیر اہل سنت کا یہ رسالہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawat-islami.net سے بھی آپ اسے ڈاؤن لوڈ کریں گے، انشاءاللہ عز و جل مل جائے گا. اسلامی بہنوں کی نماز کے اندر جو رسائل ہیں ان رسائل کے اندر بھی یہ مل جائے گا. اور اس وقت آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کہاں سے کرنا ہے. یہ ہمارے آئی ٹی مجلس کا ویب ایڈریس ہے اور اس ویب ایڈریس پر آپ اسے سرچ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ مل جائے گا اور آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اس میں سے میں مدنی پھول پڑھ کر عرض کر دیتا ہوں. چھت کے پرنالے سے بارش کا پانی گرے وہ پاک ہے، اگرچہ چھت پر جا بجا نجاست پڑی ہو، اگرچہ نجاست پرنالے کے منہ پر ہو، اگرچہ نجاست سے مل کر جو پانی گرتا ہو وہ نصف سے کم یا برابر یا زیادہ ہو، جب تک نجاست سے پانی کے کسی وصف میں تغیر نہ آئے. امیر اہل سنت اس کی وضاحت کرتے ہیں، یعنی جب تک نجاست کی وجہ سے پانی کا رنگ یا بو یا ذائقہ، تین چیزیں، رنگ یا بو یا ذائقہ، اسمیل، ٹیسٹ اور آپ کی کلر، یہ تین چیزیں تبدیل نہ ہو جائے اس وقت تک آپ کا یہ پانی پاک ہے. فرماتے ہیں یہی صحیح ہے اور اسی پر یہ اعتماد ہے. اگر میہ یعنی برسات، بارش، رین رک گئی اور پانی کا بہنا موقوف ہو گیا، ٹھہر گیا، پانی بہ نہیں رہا، گر نہیں رہا، وہ جو آپ کے نالے وغیرہ وہ جو اوپر آپ ہول بناتے ہیں جس کو پرنالا کہتے ہیں، جس میں سے چھت سے پانی گرتا ہے، رک گیا، تو اب وہ ٹھہرا ہوا پانی جو رکا ہوا پانی ہے، جو پانی سٹے کر چکا ہے، بارش رک چکی ہے، پانی اوپر رک چکا ہے اور جو چھت سے ٹپکے، اب جو ٹپکے کیونکہ اوپر نجاست وغیرہ موجود تھی، یہ نجس یعنی ناپاک ہے. نیچان والی گلیوں اور سڑکوں پر بارش کا جو پانی کھڑا ہو جاتا ہے وہ پاک ہے. یعنی آپ کی روڈ ہوتے ہیں، جب بارش ختم ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ روڈوں پر یوں پانی گرا پڑا ہے. اب پانی اس کے چھینٹے پڑ گئے، کیا ہو گیا، کیا نہیں ہوگا، میں نماز پڑھوں گا نہیں پڑھوں گا، جماعت چھوڑوں گا نہیں چھوڑوں گا. آپ تسلی رکھیں، اس پانی کا حکم یہ ہے کہ جو گلیوں اور سڑکوں پر پانی جو کھڑا رہتا ہے وہ پاک ہے، اگرچہ اس کا رنگ گدلا ہو جاتا ہے، مٹی کی طرح کا کلر ہو جاتا ہے، وہ کلر اس کو کچھ نہیں کہتا، جو سینڈ کلر یہ بن گیا اس کی وجہ سے یہ پانی ناپاک نہیں ہوتا. بعض اوقات گٹر کا پانی بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے، لیکن یہاں بھی یہی قاعدہ ہے، یہی اصول ہے، یہی پرنسپل ہے، یہی لا ہے کہ ناپاکی کے سبب سے اس پانی کے رنگ یا بو یا مزہ میں تبدیلی آئی تو ناپاک ہے ورنہ پاک ہے. یعنی تین چیزیں ہیں جس کو اوصاف ثلاثہ کہا جاتا ہے. یعنی 3 ٹائپس آف، آپ یوں سمجھے کہ پانی کے اندر اوصاف کو کیا کہتے ہیں؟ وصف کو کریکٹرز، 3 کریکٹرز ہیں پانی کے. ایک یہ کہ ذائقہ، ٹیسٹ، اسمیل یعنی اس کی بو، اور تیسرا کلر یعنی رنگ. یہ 3 چیزیں، ان میں سے کوئی ایک کریکٹر، کوئی ایک وصف جو ہے اس کا وہ تبدیل ہو گیا، خراب ہو گیا، تو اب اس کو ناپاک کہا جائے گا، ورنہ یہ پانی بھی پاک ہے. آپ نماز قضا نہیں کر سکتے اپنی،
کہ میرے اوپر یہ لگا ہوا تو اب میں نماز نہیں پڑھوں گا، نماز کیسے پڑھوں، میں بارش سے آیا ہوں، بارش میں پتہ نہیں کیسے کیسے چھینٹے لگ جاتے ہیں، ایسا ہو جاتا ہے ویسا ہو جاتا ہے. جی نہیں، آپ یہ رسالہ حاصل کیجئے، اس کا مطالعہ فرمائیے. ورنہ پاک ہے. اگر بارش تھم گئی، پانی بھی بہنا بند ہو گیا، بارش پھر رک چکی. پہلے آپ کو ہم نے چھت کے پانی کے رکنے کا حکم بیان کیا تھا، اب ہم زمین پر آ چکے ہیں، بالکل گراؤنڈ پر ہیں. یہاں بارش اب رک چکی ہے. جب بارش رک گئی ہے تو اب کیا حکم ہے؟ پانی بھی بہنا بند ہو گیا. پانی جب آپ کا ہوتا ہے، جب بارش ہوتی تو فلو ہوتا ہے، پانی بہتا جا رہا ہے بہتا جا رہا ہے. اب بارش رک چکی ہے، پانی بہ نہیں رہا، یہ بالکل سیدھا کھڑا ہوا ہے اور دردہ سے کم ہے. یعنی 10x10 فٹ جو آپ کے مطلب ہوتا ہے، یہ پیمائش ہے، اس سے کم پانی رہ گیا ہے اور اس میں کوئی نجاست یا اس کے اجزاء نظر آ رہے. مثلا گٹر ہے، آپ کو صاف صاف نظر آ رہا ہے، گٹر ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے ناپاکی ہے. ایسی چیز جو باقاعدہ آپ کو نظر آ رہی ہے، تو اب یہ پانی ناپاک ہے. یہ پانی اب بالکل ناپاک ہے. بارش ختم ہو چکی ہے سر، وہ آپ یہ سمجھ لیجیے اپنی بارش رکی ہوئی ہے اور آپ کا پانی بالکل ٹھہر چکا ہے. ٹھہرنے کے بعد اس میں آپ کو نجاست نظر آ رہی ہے. جب یہ ساری چیزیں پائی جائیں گی، اب یہ پانی ناپاک ہے. ورنہ آپ اس کی ناپاکی اس انداز سے صرف گمان کر دیا ناپاک ہے، اس سے ناپاک آپ نہیں کہہ سکتے. تو بہرحال اس کے اندر بارش کے پانی کے احکام بھی موجود ہیں اور کپڑے پاک کرنے کا طریقہ بھی موجود ہے. کپڑا ناپاک ہو گیا تو کیسے پاک کرنا ہے، آپ اس میں سے بیان کریں. ہمارے مدنی مکالمہ کے اختتام پر ہم منقبت بھی سنتے ہیں. آئیے منقبت سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں دیوانہ مرشد تیرا، میں دیوانہ مرشد تیرا، میں دیوانہ مرشد تیرا. مرشد ہے عطار میرا، میں دیوانہ مرشد تیرا، میں دیوانہ مرشد تیرا. چاند زمانہ سارا چھوٹے سارا چھوٹے، پر نام مرشد میرا روٹھے میرا روٹھے. چاند زمانہ سارا چھوٹے، پر نام مرشد میرا روٹھے. قائم رہے یہ پیار میرا، میں دیوانہ مرشد تیرا، میں دیوانہ مرشد تیرا. جھولی میری کو بھر دو، جھولی میری کو بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا، ورنہ کہے گی دنیا. ایسے سخی کو منگتا پھرتا ہے مارا مارا. ایسے سخی کو منگتا پھرتا ہے مارا مارا. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. سرکار غوث اعظم، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. نظر کرم خدا را. میرا خالق کا صبر دو، میرا خالق کا صبر دو. میں فقیر ہوں تمہارا. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را. تاجدار حرم ہے شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں
سلطان دی ہو نگاہ کرم، ہم پر سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں پھنسنا چاہوں، قیامت میں مولا کہیں اے شفیع امم، لاج رکھنا تمہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، اب بلا لو مدینے میں عطار کو، اب بلا لو مدینے میں عطار کو، یہ تڑپتے ہیں طیبہ کے دیدار کو، یہ تڑپتے ہیں طیبہ کے دیدار کو، کوئی اس کے سوا آرزو نہیں، کوئی اس کے سوا آرزو نہیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود۔ غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ، محبتوں کے چور چغل خور کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ، عز و جل سر پہ امامہ سجا رہے گا انشاءاللہ، عز و جل رخ پہ داڑھی سجی رہے گی انشاءاللہ، عز و جل اکثر نظریں جھکی رہیں گی انشاءاللہ، عز و جل حیا سے نظریں جھکی رہیں گی انشاءاللہ، عز و جل صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ اللہ تعالی تعالی علی محمد۔ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول